اب میں 2 آیتوں کا حوالہ دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو. یہاں بھی فرمایا میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھو. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پہلا موقع تھا، اور حالانکہ اس سے پہلے فرشتوں کا کوئی ڈیمونسٹریشن بھی زمین پر نہیں ہوا تھا، کوئی انجیلک ڈیمونسٹریشن نہیں تھا، فرشتوں کا کوئی مظاہرہ کہ لوگوں کو پتا چلے یہ کون ہے، کس کے ہیں، کہاں سے آئے ہیں. فرسٹ ڈیمونسٹریشن تھا آن دا ارتھ. وہاں ضرورت تھی تخصیص کی، اضافت کی، مگر فرمایا سجدہ کرو میرے آدم کو. تو قرآن کہتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا. اور کون سے فرشتے؟ سارے کے سارے فرشتے، کوئی بھی باقی نہ رہا. یہ قرآن کی آیت ہے. جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے کی بات کی تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ آدم کو میرے فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ نہیں کہا. یا ساجدو، یہ نہیں فرمایا اللہ پاک کہ ساجدہ ملائکتہ، کہ اللہ کے فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ نہیں کہا. فرمایا سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، ہو نہیں آیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا. کس کے فرشتے؟ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فرشتے ہوتے ہی اللہ کے ہیں، فرشتے سارے ہوتے ہی اللہ کے ہیں. آپ کے میرے فرشتے تو نہیں ہیں، فرشتے تو کسی کے نہیں، فرشتے تو صرف اللہ کے ہوتے ہیں. اس لیے ضرورت ہی محسوس نہیں کی. فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. بس آپ غور کر رہے ہیں، ملائکۃ نہیں کہا. اس مضمون کو، اس مقام کو ذہن میں رکھ لیں. اب کمپیریزن کروا رہا ہوں. ادھر فرمایا میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھو، تو قرآن نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. باری تعالیٰ جب سجدہ آدم کا ذکر تھا تو اس وقت تو فرشتوں کو یہ شرف نہیں بخشا کہ میرے فرشتے یا اس کے فرشتے. اس وقت فرما دیا سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. جب محبوب پر درود و سلام کا وقت آیا تو اب کون سی ضرورت پڑ گئی تھی؟ کو کسی کو شک ہونے لگا تھا کہ اب فرشتے تقسیم ہو چکے ہیں؟ اب کو فرشتوں میں دھڑے بندی تھوڑی ہو گئی ہے کہ آدھے اللہ کے ہیں اور آدھے کسی اور کے ہیں. نہیں، سارے ہی تیرے ہیں، اس وقت بھی تیرے تھے، اب بھی تیرے ہیں. اب فرمایا ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں. یہ فرق ہے اضافت کا، ہو کا. اب بات کی سمجھ آ گئی؟ آپ ذکر بھی کرتے ہیں نا ہو، تو ہو میں کچھ ہے، ہو میں کچھ ہے. اب یہاں اضافت لگا دی. اب یہ اضافت نہ تخصیص کے لیے ہے نہ تعیین کے لیے ہے، ضرورت ہی نہیں، کسی اور کے فرشتے ہیں ہی نہیں، ہیں ہی اللہ کے. تو باری تعالیٰ پھر یہ ہو کیوں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں؟ یہ ہو کی اضافت کیوں لگی؟ میں نے اس پر غور کیا اور لکھا اپنی کتاب کے لیے. میری سمجھ میں کئی اسباب آئے ہیں، اس وقت صرف 2 بیان کرتا ہوں، 2 بیان کرتا ہوں. ایک سبب یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اس نے کہا وہ تھا آدم کو سجدے کی بات، وہ آدم کو سجدے کی بات تھی. یہاں میرے مصطفیٰ پر درود و سلام کی بات ہے. یہاں ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. یہاں ہو لگا کر اس کے فرشتے. اس اضافت کو اس لیے قائم کیا ہے تاکہ نسبت قائم ہو جائے، نسبت قائم ہو جائے اور یہ اعلان ہو جائے جو میرا فرشتہ ہے وہ میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھے گا، اور جس فرشتے نے مصطفیٰ پہ درود و سلام نہ پڑھا وہ آج سے میرا فرشتہ نہ رہا. اس بات کا اشارہ ہے، اعلان ہے. ہو کہہ کر فرشتوں کو متنبہ کر دیا، فرشتوں کو
متنبع متوجہ کر دیا کہ سن لو، ہو تو میرے ہی، مگر وہی میرا رہے گا جو میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑے گا۔ اس کے فرشتے، جس نے مصطفیٰ پہ درود و سلام نہ پڑھا وہ فرشتہ بھی ہے تب بھی میرا نہ رہا، نہیں ہے۔ باری تعالیٰ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تو نے تو فرشتوں کو چونکا دیا، تنبیہ فرما دی، اس تنبیہ کا کوئی ہمیں بھی فائدہ ہے؟ قرآن تو ہمارے لیے ہے نا، تو فرمایا تمہیں بھی فائدہ ہے، اس لیے کہ میں خدا ہو کر اپنے فرشتوں کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ وہ میرے فرشتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھیں گے وہ میرے فرشتے نہ رہیں گے۔ تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ درود و سلام نہ پڑھ کر جیسے کوئی میرا فرشتہ نہ رہے گا، اس طرح جو مصطفیٰ کا امتی ہے وہ درود و سلام پڑھے گا، جو نہیں پڑھے گا وہ مصطفیٰ کی امت نہیں رہے گا۔ یہ بات، ان چیزوں کا امکان واقع میں نہیں ہوتا، واقع میں نہیں ہوتا، یہ تنبیہ کے لیے بات ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی فرشتہ ہو اور درود و سلام نہ پڑھے، تنبیہ ہوتی ہے۔ وہ تنبیہ اس لیے ہوتی ہے کہ ابلیس بھی تو فرشتوں میں ہی رہتا تھا اور فرشتوں میں شمار کیا جاتا تھا، فرشتہ نہ تھا مگر ملک الملوک تھا، فرشتوں کا استاد تھا، تو اس نے بھی تو انکار کر دیا تھا نا سجود آدم سے۔ تو میں نے تنبیہ کر دی ہے کہ اگر سجود آدم کے انکار پر اس ابلیس کو شیطان بنا سکتا ہوں تو جس نے میرے محبوب پہ درود و سلام نہ پڑھا اس کو عالم ملکیت سے ہی خارج کر دوں گا۔ ایک تو بات سمجھ میں یہ آئی ہے، اور دوسری جو بات سمجھ میں آئی ہے یہ اضافت نسبتی ہے۔ نسبت کے تعین کے لیے یہ نحو میں ایک نیا قاعدہ وضع کر رہا ہوں، مفتی صاحبان کو عرض کر رہا ہوں، اضافت نسبتی، نئی اصطلاح، اس لیے میں نے عرض کیا نئی اصطلاح وضع کی ہے۔ میں کیا کرتا ہوں بہت جگہوں پر جہاں مراد کے اظہار کے لیے جہاں پہلے سے اصطلاح موجود نہ ہو وہاں وضع کر لیتا ہوں، کیونکہ اصطلاح وضع کرنا جیسے ہمارے بڑے کرتے رہے ان کے صدقے سے ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی حدیث تھوڑا وضع کرنا ہے، اصطلاح وضع کرنا ہے۔ لا مناقشہ فی الاصطلاح ولا مسابقہ فی الاصطلاح۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، دوسری بات جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ اضافت تشریفی ہے۔ یہ اصطلاح موجود ہے، اضافت تشریفی، کسی کو شرف دینے کے لیے۔ تو فرمایا باری تعالیٰ کیوں فرمایا ملائکتہ کہ میرے فرشتے، اس کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں؟ فرمایا وہ سجود آدم تھا، جس نے سجدہ کیا فرشتے رہے، جس نے نہ کیا شیطان ہو گیا، بس وہ فرشتے رہے۔ اور یہ میرے محبوب پر درود و سلام ہے، اور یہ اعلان کر رہا ہوں جو میرے محبوب پہ درود و سلام پڑے گا ان کو اضافی شرف سے نوازوں گا۔ فرشتے تو سارے ہی ہیں مگر ان کو اپنا فرشتہ کہہ کے بلاؤں گا، میرے فرشتے۔ جیسے بندے تو سارے ہی ہیں خدا کے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ زمین و آسمان کی کائنات میں ہے وہ اللہ کا عبد اور بندہ ہے۔ بندے تو سارے ہیں مگر جن پر مہربان ہوتا ہے وہ کہتا ہے قل ان عبادی یا عبادی، اے میرے بندو، ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، اے شیطان جو میرے بندے ہوں گے تیرا داؤ ان پہ نہیں چل سکتا۔ تو بندے تو سارے ہیں مگر بعضوں کو چن کر اپنا کر لیتا ہوں، اس طرح فرشتے تو سارے ہیں، جو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑے ان کو اپنا بنا لیتا ہوں۔ یہ اضافت تشریفی کے درود و سلام نے ان کو اپنا بنا لیا۔ تو یہ پیغام باری تعالیٰ پھر ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ اس اضافت تشریفی میں فرمایا تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ امت تو ساری ہی ہے مگر جو درود و سلام پڑھیں گے وہ خاص مصطفیٰ کے ہو جائیں گے، وہ امت ہو جائے گی۔ جو درود و سلام پڑھیں گے وہ خاص مصطفیٰ کے ہو جائیں گے۔ اضافت تشریفی یہ شرف کیسے ملا؟ درود و سلام کے سبب۔ فرشتوں کو ملائکتہ کا ٹائٹل